كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. صدق اللہ مولانا العظیم. کل ہم نے پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، اور یہ بیان کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے، اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ صبر کیجئے. واذکر عبدنا داؤد، اور اس کے لیے ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. انہوں نے کس طرح صبر کیا، انہوں نے کس طرح اللہ کے راستے میں مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا. آپ بھی اسی طرح برداشت کیجئے. انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس کے باوجود کہ ذل عید، وہ طاقت والے تھے، قوت والے تھے، زبردست بادشاہ تھے. ان کے صبر کرنے کا ایک قصہ پیش ہوا کہ دو آدمی ان کے سامنے پیش ہوئے اور دونوں نے مقدمہ پیش کیا. رات کے وقت میں آئے، دیوار پھلانگ کر کے آئے، ان کے ذاتی کمرے میں، عبادت والے کمرے میں آئے، عبادت کے وقت میں آئے، لیکن وہ غصہ نہیں ہوئے اور انہوں نے ان کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، کچھ نہیں کیا، ان کے درمیان فیصلہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے بیچ کی چیزوں کو، باطلاً، بیکار. اس پر غور کرنا ہے کہ اس قصے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ زمین اور آسمان بیکار نہیں ہیں. اس کا کوئی مقصد ہے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ زمین اور آسمان نعوذ باللہ بیکار ہیں، بس ایسے ایک نظام پیدا ہوا ہے، جانور پیدا ہو گئے، انسان پیدا ہو گئے، کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے اور کھایا پیا اور پھر مر گئے، بس چھٹی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اگر کوئی ایسا ہی سوچتا ہے ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سوچ ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، اور کفر بھی عام نہیں بلکہ کفروا، جو کفر پر ڈٹ گئے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. کس چیز کی بربادی؟ من النار، جہنم میں جانے کی. جہنم کی بربادی کا اعلان ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. اور یہ سوچ کافروں کی ہے کہ زمین اور آسمان بیکار پیدا ہوئے. اور اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیدار ہوتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ عنوان قائم کیا کہ آپ بغیر وضو کے کوئی تلاوت کر سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ روایت پیش کی کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جاگتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری پورا رکوع پڑھتے ہیں. وہ رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض وما بینہما باطلا، بے شک زمین اور ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا
وہ متشابہ لگ گیا تھا، میں نے اس کو ادھر جوڑ دیا۔ یہ پورا رکوع آپ پڑھتے تھے اور ابھی آپ نے وضو نہیں کیا ہوتا تھا، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق بڑی چیز ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ توفیق ملنی چاہیے۔ بسا اوقات رات کو ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ صبح اٹھ کر یہ رکوع پڑھوں گا، لیکن کئی مرتبہ بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا ہے، سنت ہے۔ اب اس رکوع میں بھی کیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے اندر اور اس تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اس کے وجود کی، اس کی قدرت کی، اس کے ایک ہونے کی زبردست نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، چلتے پھرتے بھی، ہر حال میں، دست بکار دل بیار، کام ہاتھ کام میں لگا رہتا ہے، زبان سے شاید کسی سے بات بھی کر رہے ہوں اور دماغ شاید ادھر ادھر بھی جائے کچھ سوچنے کے لیے، لیکن دل بیار، صرف دل سے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اتنی بڑی کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ آگے ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ تو اتنی بڑی کائنات کو بیکار پیدا کرے، فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہاں جہنم کے عذاب کا کیوں تذکرہ ہے؟ کہ ہم اس کائنات کو بیکار سمجھیں اور سمجھیں یوں ہی پیدا کی گئی ہے، تو یہ تو کافروں کی سوچ ہے، اور کافر تو جہنم میں جائیں گے۔ قنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہمیں جہنم سے بچا۔ اب پھر اس آیت پر غور کیجئے، کاش کہ میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھیں کہ اس واقعے کے بعد اس کا کیا مطلب ہے۔ زمین آسمان کو اور اس کے بیچ کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، اور ایسی سوچ بنانا کافروں کا کام ہے، اور کافروں کے لیے بدترین عذاب ہے جہنم کا۔ کس بات کے اوپر ڈانٹا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کائنات بیکار نہیں پیدا ہوئی، کیا مطلب ہے؟ یہ جو اوپر واقعہ پیش آیا، ایک نے کہا میری 99 بھیڑیں، اور دوسرے نے کہا میری 1 بھیڑ، اور 99 والا کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے۔ فرمایا کائنات اسی کے لیے ہے کہ انسانوں کو چھوٹ دے دی گئی، کوئی اچھا کام کرے کوئی برا کام کرے اس کو طاقت ہے، باقی چیزوں کو یہ طاقت نہیں ہے۔ فرشتوں کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، پتھروں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، دوسرے چیزوں کو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جانوروں کو صرف آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی طاقت ہے، اور ان کو اس کا شعور بھی ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اور ان کو اس کے اوپر سزا بھی ملے گی قیامت کے دن، مگر اس کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے۔ باقی کسی چیز کو یہ طاقت نہیں ہے۔ طاقت ہے انسان کو اور جنات کو، نیکی کرنا چاہے تو بہت نیکیاں کرے، اور گناہ کرنا چاہے تو بہت گناہ کرے۔ کتنا گناہ کرے؟ وہ سورہ والتین والزیتون پر کبھی غور کیجئے، نیکیاں کرے تو کہاں پہنچے؟ فرمایا وہاں پہنچے جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے، نبی نہیں بنے گا مگر بلند مرتبہ حاصل کرے۔ وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بنے گا مگر بلند مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہاں پہنچے ھذا البلد الامین، جہاں اس امن کے شہر کے رہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بلند مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، اور واقعتاً حاصل کرتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، امتی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ امتی نبی کی بات نہیں ہے، کہاں پہنچ سکتا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، اور مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، اتنا بڑا کام میں کیسے کر پاؤں گا؟ اور اسی کے اوپر فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے لٹا دو۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یضیعک، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک تصل الرحم، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ تو گرتوں کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم،
اور آپ تو جو کسی کھاتے کی نہیں بیچارے ہیں، جو بالکل بوجھ بن گئے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں۔ آپ کے کمانے کا مقصد ان غریبوں کے لیے ہے، اپنے لیے ہے ہی نہیں۔ اتنے اچھے اچھے آپ کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حضرت خدیجہ ابھی ایمان نہیں لائی ہیں، اور یہ 6 صفتیں ہیں، مجھے ادھر پورا نہیں جانا ہے، لمبی بات ہے۔ وہ 6 صفات بیان کی حضرت خدیجہ نے، بالکل یہی 6 صفتیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی ہیں ابن دغنہ نے، اور ابن دغنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ابن دغنہ کے لیے تو کہا گیا کہ بعد میں بھی نہیں لائے، مگر اس نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی یہی 6 صفات بیان کی ہیں۔ جب آدمی نیک بنے تو کہاں پہنچتا ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے آدمی، لیکن اگر گر جائے تو کہاں گرتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچوں سے بھی نیچے گرتا ہے۔ اب نیچوں سے نیچے گرنے کا ایک معنی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل فرمائی کہ کیا ہے نیچوں سے نیچے گرنا، کہ پھر آدمی کمزور ہوتا ہے، پھر بڈھا ہوتا ہے، پھر بالکل کھوسڑ بوڑھا بیچارہ، پھر یہاں تک کہ واپس بچہ بن جاتا ہے، اور وہ دور آ جاتا ہے کہ آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، مگر کوئی کسی کام کے نہیں رہے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ، اور دوسری تفسیر جمہور نے کی کیا، کہ پھر یہ گر جاتا ہے انسان، اور کتنا گرتا ہے؟ جو نیک بننا چاہے وہ وہاں پہنچا، اور جو بد بننا چاہے تو کتنا گرتا ہے؟ اتنے گندے کام کرتا ہے کہ شاید شیطان بھی نہ کر سکا ہو، ایسے کام کرتا ہے جو دنیا کے بدترین مخلوق نہیں کر سکتی، بندر نہیں، سور نہیں، بہت گندے کیڑے مکوڑے نہیں کر سکتے وہ کام جو انسان کر سکتا ہے۔ یہ 2 طاقتیں انسان کو دیں۔ اب ایک وہ 99 والا اور ایک والا ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کا دور، اور میں اسی کے لیے تو انسان کو پیدا کیا ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ انسان کو یہ ساری چیز طاقتیں دی گئیں، اور ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگ گئیں، اور اب کس لیے کائنات ہے؟ بیکار نہیں ہے، اس امتحان کے لیے ہے کہ کون اچھا کام کرے اور کون خراب کام کرے، اور پھر اس کا کوئی بدلہ ملے۔ دیکھیے 2 آدمیوں نے غلطی کی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، ظالموں کو سزا دو، مظلوموں کے آنسو پوچھو، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ تو جو اللہ حضرت داؤد کو حکم دے رہا ہے لوگوں کے درمیان انصاف کرو، تو کیا وہ اللہ فیصلہ نہیں کرے گا؟ تو کیا جرم کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ دنیا میں تو ملی نہیں، دنیا میں تو صرف سزا کتنی ہے، صرف یہاں کے حالات کو مینٹین کرنے کے لیے آج کی زبان میں تھوڑا زیادہ حالات خراب نہ ہو جائیں، ورنہ فرعون کو بھی چھوٹ ہے، اور بسا اوقات ظالم ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے، اور مظلوم ظلم سہتے سہتے مر جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی فیصلہ ہوا نہیں، اگر یہاں بھی فیصلہ نہیں ہوا، مر کر بھی فیصلہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ کائنات تم بیکار سمجھ رہے ہو۔ کائنات بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ من النار، ان کے لیے جہنم کی بربادی ہے، وہ جہنم میں گریں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کیسے برباد ہوئے۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا ابھی کہ دنیا کس لیے ہے؟ تاکہ کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی خراب کام کرے گا، اس کا آخرت میں صلہ ملے گا۔ اس کو دیکھو بیان کر رہا ہے قرآن، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا سوچا لوگوں؟ کچھ عقل سے تو کام لو۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے، کالمفسدین فساد پھیلانے والوں کی طرح، ایک رات کو ڈکیتیاں ڈالنے کے لیے جاگتا ہے، چوریاں کرنے کے لیے جاگتا ہے، دوسروں کو ستانے کے لیے جاگتا ہے، نعوذ باللہ کسی عزت والے کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے، کسی کی لڑکی لے کر بھاگنے کے لیے جاگتا ہے، اور ایک ساری رات سجدے میں جاگتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ نے کام بانٹے، ایک ایک کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کام میری نظر میں تھا اور میں دل میں دعائیں کر رہا تھا، اے کاش یہ کام کوئی نہ لے، ایک اندھی بوڑھی کی خدمت کرنا، کاش یہ مجھے مل جائے۔
تو جب کسی نے وہ کام نہیں تذکرہ کیا تو میں دل میں بڑا خوش ہوا، یہ کام میں کروں گا۔ اب تہجد سے پڑھ کر کے میں نماز سے پہلے چلا بڑی بی کی خدمت کرنے کے لیے، تو میں پہنچا وہاں کہ آپ کی بکری کا دودھ نکال دوں، آپ کا پانی بھر دوں، آپ کے گھر میں جھاڑو لگا دوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ یہ کام کر گیا۔ یا خدا یہ کون ہے؟ میں دوسرے دن تہجد سے پڑھتے ہی گیا تو پھر اس نے کہا کہ یہ کام تو کوئی کر گیا۔ میں تیسرے دن پہنچا تہجد سے بھی پہلے، میں نے کہا کوئی مسئلہ، تو یہ بندہ کون ہے؟ ادھر لسٹ میں تو نام کسی نے لکھوایا نہیں تھا۔ تو آپ دیکھا کوئی بزرگ سامنے سے آ رہے ہیں مگر چپل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا غور سے تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا عمر تو مرے اور تیری ماں تجھ کو روئے، تو اس کا مقابلہ کرے گا؟ جو غار ثور میں اکیلا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر وہ کام کر کے آ گئے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتاؤ جوتے ہاتھ میں کیوں لے رکھے ہیں؟ کہا چپ ہو جو، آہستہ بولو، لوگوں کی نیند خراب ہوگی، جب جوتوں سے کھٹ کھٹ ہوتی ہے تو لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کیسے اٹھتے تھے؟ فرمایا چارپائی سے اٹھتے تھے محلہ، جوتے پہنتے تھے محلہ، دروازہ کھولتے تھے محلہ، بہت آہستہ سے، بہت آہستہ سے۔ اور ایک روایت میں تو ایسے تشبیہ دی جیسے بلی شکار کے لیے چلتی ہے دبے پاؤں، کہ ذرا سا اس کو آہٹ بھی نہ ہو، اس طرح آپ اٹھتے تھے کہ آپ کے اٹھنے سے اگر مجھے نہیں اٹھنا ہے، عورت کے مختلف دن ہیں تو مجھے اگر نہیں اٹھنا ہے کہیں مجھے تکلیف نہ ہو جائے۔ اور فرماتی میں جاگتی تھی اور آپ کا یہ منظر دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ دو قسم کے آدمی ہیں، ایک رات کو ڈکیتی کے لیے جاگ رہا ہے، بدماشی کے لیے جاگ رہا ہے، بدماش نے بہت چوریاں کی ہیں، رشوت کھائی ہے، رات بھر فائلیں جوڑ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہو جائے، بھئی کام کسی مارچ قریب آ گیا ہے، دونوں برابر کر لوں، جان چھوٹ جائے، کہیں پھنس نہ جاؤں۔ ایک اس کے لیے جاگ رہا ہے اور دوسرا یہ اس کے لیے جاگ رہا ہے، اور جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے کہ کھٹ کھٹ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا میں دونوں کو برابر رکھ دوں؟ کیا میں مرنے کے بعد دونوں کو ایک ہی مقام عطا کر دوں؟ کیا سمجھا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرے گا؟ ام نجعل الذین آمنوا ام نجعل، کیا ہم بنا دیں گے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح۔ اور زمین میں فساد کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا فساد ہے، لوگوں کو ستانا فساد ہے، قتل و غارت مچانا فساد ہے۔ یعنی اردو میں جو فساد کا معنی ہے نا، لڑائی جھگڑے کرنا، عربی میں وہ نہیں ہے۔ عربی میں کہتے فسد اللبن، دودھ فاسد ہو گیا تو اس کا مطلب دودھ نے جھگڑا کیا کسی کے ساتھ، خراب ہو گیا، جو مقصد تھا وہ اس کا فوت ہو گیا۔ تو انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کے خلاف جو بھی کام کرتا ہے وہ فساد ہوتا ہے۔ کالمفسدین فی الارض، فسادیوں کی طرح ہم بنا دیں گے اور دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ چلے جائیں گے۔ بڑا عجیب فیصلہ ہے۔ یہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے پہلے تو ہم جنت اور جہنم کو مانتے نہیں، لیکن اگر جنت ہے بھی تو ہم ہی جائیں گے۔ ان سے پوچھتے تھے تم کیوں جاؤ گے؟ کہا جو یہاں غلام ہیں، جو یہاں باندیاں ہیں، جن کو یہاں پر کھانے کو روٹی نہیں ملتی ہے، وہ مر کر بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ مجھے لگتا ہے ویسے جو ہمارا محاورہ نا پنجابی کا اے جڑے اتھے کوڑے وہ مکے وچ بھی کوڑے، یہ ویسے ہی ہے کہ جو یہاں پر کوڑ کے مریض ہیں وہ وہاں بھی ایسے ہی۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں، فرمایا مر کر ایسے ہی ہو جائے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل المتقین، کیا ہم پرہیزگاروں کو کالفجار، فاسق اور فاجر اور گناہگاروں کی طرح کریں گے؟ اور جہاں پر فاسق اور فاجر جائیں جہنم میں، نعوذ باللہ نیکوکار بھی وہیں چلے جائیں، اور جہاں پر نیکوکار جائیں جنت میں تو گناہگار اور بدماش اور بے ایمان سب وہیں پہنچ جائیں، کیسے ہوگا؟ پھر تو خدا حاکم نہ رہا، پھر تو یہ دنیا بیکار ہو گئی۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے ایک جو ان حقیقتوں کو کھول کر سنا رہی ہے، مبارکن، بڑی برکت والی ہے۔ لوگ سوئے ہوئے تھے، آج تک یہی لوگ سوچ رہے تھے رستے بکھرے بکھرے، منزل کٹھی جی، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ شرک کر رہے ہیں، کچھ کفر کر رہے ہیں، کچھ پتھروں کو پوج رہے ہیں، کچھ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور لاسٹ میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کتاب انزلناہ،
ایک کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، الیک آپ کی طرف اتری ہے، بڑی برکت والی ہے، ان حقیقتوں کو کھول رہی ہے، لیدبروا تاکہ سارے لوگ اس پر غور کریں اور اپنے لیے طے کریں کہ جنت ہے یا جہنم، کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، کن بھول بھلائیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ آپ نے خود پوچھا صحابہ سے، سب سے بڑا بے وقوف آدمی کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے، فرمایا جو گناہ کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا ہے، لیکن بھروسہ کرتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بھیج دے گا جنت میں۔ اگر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ بھی ہو گیا ہم تو رو پڑیں گے، کہیں گے نہیں نہیں ہم تو جائیں گے جنت میں، تو اللہ کہے گا چلو چلے جاؤ تم بھی جنت میں۔ فرمایا یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، گناہ کرتا رہتا ہے مگر بھروسہ یہ رکھا ہوا ہے جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر عقل مند کون ہے؟ فرمایا نیکیاں کرتا ہے مگر ڈرتا ہے پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوں کہ نہ ہوں، پتہ نہیں کیا ہو، اللہ کے ہاں کس بات کے اوپر پکڑ ہو جائے۔ لیدبروا تاکہ وہ غور و فکر کریں آیاتی ہی اس کی آیات کے بارے میں۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کو بہت دفعہ سنائی۔ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو کہتا ہے تلاوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بڑا بیوقوف طبقہ ہے بھائی، پہلا کام حضور کا ہے تلاوت سکھانا امت کو اور تلاوت کرنا، تو کیا تلاوت نیکی کا کام نہیں ہے؟ تلاوت نیکی کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، اور مثال کے طور پر کیا کہا؟ لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم یعنی ایک سینٹنس جو ہے ایک نیکی نہیں، ایک حرف کے اوپر ایک نیکی ملے گی۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، 30 نیکیاں ملیں گی ان کے اوپر۔ تو نیکیاں تو ملیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر قرآن اترا کس کے لیے؟ یہ دوسری بات۔ کچھ اس کو بیکار سمجھ رہے ہیں کہ تلاوت کافی ہے جی، ترجمہ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھو اس میں بھی ایک اور غلط فہمی، وہ کیا کہ کچھ بزرگان دین نے لکھا کہ علم تفسیر کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ مفسر بننے کے لیے، تفسیر کا ماہر بننے کے لیے، اس سے مسائل نکالنے کے لیے، جہاں تک ہم جیسے طالب علموں کی ضرورت ہے کہ موٹے طور پر قرآن میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں، ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، وہ تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، پڑھے لکھے لیے کے لیے بھی ضروری، ان پڑھ کے لیے بھی ضروری، اور اس کے لیے قرآن مشکل نہیں ہے، اس کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور یہ بدبختی ہے ہماری، خاص طور سے کلمہ پڑھنے والوں کی، ان لوگوں کی جو قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ورنہ کتنا آسان ہے۔ میرا حیرت ناک تجربہ ہے اس بارے میں، میں ایسے غیر ایمان والوں کو جانتا ہوں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میرے پاس کوئی تعلق والے آتے تھے، آنے جانے والے، میں نے ان کو تفسیر دی، میں نے کہا اس کو سنتے رہو، آپ ان سے پوچھو فٹافٹ سنائیں گے، فلاں صورت میں یہ ہے، فلاں پارے میں یہ ہے، اللہ ایمان نصیب کرے، بالکل قریب پہنچ گئے، بس آگے ایک قدم بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو تو میں ہزاروں کو جانتا ہوں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر تفسیر سنتے رہتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کی سنتے ہیں، کبھی کسی کی سنتے ہیں، تو ان سے پوچھو بھی قرآن میں کیا ہے، فوراً بتائیں گے یہ ہے قرآن پاک میں۔ یہ ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھنا کیوں نہیں سیکھا ہے، یہ تو بڑی بدبختی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک پہلو تو حاصل ہوا، قرآن مشکل نہیں ہے مگر سننا ہی نہیں چاہتا ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے ایک طبقہ۔ لیدبروا تاکہ وہ غور و فکر کریں آیاتی ہی اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جب غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں گے اولو الالباب عقل والے۔ غور و فکر سب کریں گے مگر نصیحت کس کو نصیب ہوگی؟ عقل والوں کو نصیحت ہوگی، اولو الالباب۔ بات تو اوپر سے چل رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اصبر علی ما یقولون، آپ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ذہنی طور پر آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، آپ برداشت کیجئے اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو انہوں نے کس طرح برداشت کیا تھا۔ اس کے لیے ایک قصہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور واقعتاً ان کے صبر کو داد دیجئے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ کسی کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہو تو وہ یہ برداشت کرے گا؟ بالکل نہیں برداشت کرتا ہے، غصہ آتا ہے آدمی کو۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا،
اپنی بات اس لیے سناتا ہوں کہ میں مطلب جو کہنے والا ہے میں اپنا حال جانتا ہوں سب سے زیادہ۔ نوجوان آیا دوپہر میں آ کے کھٹ کھٹ بجانے لگا، تو جاگا میں نے کہا یار یہ دوپہر کا جو سونا ہے نا وہ ہمارے لیے خالص سونا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جو 10 منٹ اگر سو جاتے ہیں تو دماغ ہلکا ہوتا ہے، چونکہ طالب علمی زمانے سے ہم کو یہی سکھایا جاتا ہے کھانا کھا کر دوپہر کو تھوڑی دیر سونا ہے، چاہے 10 منٹ ہی موقع مل جائے۔ تو اس نے جواب کیا دیا، کہتا ہے سونا تھا مولوی کیوں بنا؟ غصہ آیا مجھے بھی تو، لیکن پھر فوراً مجھے یاد آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس رات کے وقت میں پہنچ گئے، کوئی غصہ نہیں اور فیصلہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور قصہ سنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑے بادشاہ، اور بیٹے انہی کے ہیں، مگر ان سے بڑی طاقتور حکومت ہے، مگر وہ بھی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، امتحانوں میں مبتلا ہوئے، مگر انہوں نے بھی برداشت کیا، اور کس قدر صبر کر کے دکھایا، ڈٹ کر کے دکھایا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے حضرت داؤد وَوَهَبْنَا، اور عطا کیے ہم نے، ابھی وہاب کا لفظ ہے نا، عطا کرنا، دینا، وَهَبْنَا ہم نے عطا کیے لداؤد حضرت داؤد کو، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام، نعم العبد، او کتنے زبردست بندے تھے وہ۔ اور انسان کتنا بھی اونچا مقام پر پہنچے، اس کا کمال کیا ہے کہ وہ کیا بنے؟ اللہ کا، بولو، بندہ بنے۔ اس کا کمال کیا ہے؟ بندہ بنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، تو معراج آپ کے سب سے اونچے مقام کی ایک جھلک دکھائی گئی دنیا کو، تو اس وقت میں آپ کا وہ لقب لینا تھا جو سب سے اونچا ہے، تو کون سا لقب سے آپ کو پکارا گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو یہ بندہ کہنا، یہ بندگی بندے کے لیے بہت اونچا تمغہ ہے، اس سے بڑا کوئی تمغہ نہیں کہ اللہ قبول کرے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا ہو جائے؟ اللہ مانے اپنا بندہ ہے، اللہ اپنا بندہ، نعم العبد، اور پھر اللہ یہ کہے نہیں کیا زبردست بندہ ہے، کتنا خوب بندہ، کیا کمال کے بندے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کا کمال کیا تھا؟ ہم کہیں گے بادشاہی زبردست تھی، اور حکومت زبردست تھی، طاقت زبردست تھی، اور دشمنوں کو یوں دبا کر رکھا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اللہ سے پوچھو ان کا کمال کیا تھا؟ انہو اواب، وہ بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ یہ کمال تھا بندے کا، کمال یہ ہے ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، بس اللہ کی طرف دھیان رہے۔ اللہ کی طرف کس طرح دھیان رہتا تھا، اس کے لیے ایک قصہ سنو، کیسے برداشت کرتے تھے، اور اللہ کی طرف ان کا کیسا دھیان تھا، کیا زبردست دھیان اللہ کی طرف۔ اس کے لیے ایک واقعہ سنو، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یاد کیجئے ایک واقعے کو، اذ عرض علیہ، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، بالعشی، شام کے وقت میں، الصافنات الجیاد، الصافنات ٹریننگ شدہ، تیار شدہ، تربیت یافتہ گھوڑے، الجیاد بہت عمدہ گھوڑے، اور صافنات گھوڑے کے تربیت یافتہ ہونے کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے، اس کے لیے لفظ صافنات ہے۔ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ صافنات، وہ گھوڑا جس پر سوار بیٹھے اور گھوڑا 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے اور ایک ٹانگ اٹھا لے۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں نا، کوئی سوار ہوتا ہے اور گھوڑے کی ایک ٹانگ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ اٹھی ہوئی کس کی علامت ہے؟ کہ یہ سکھایا ہوا گھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے سر میں تیار ہوں، ساودھان، آپ آرڈر کیجئے، ہوا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے وہ بندہ جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے رہتا ہے، جہاں اللہ کے دین کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، فطار علیہ، تو دوڑتا نہیں، اڑ کر وہاں چلا جاتا ہے۔ تو وہ یہی طریقہ ہے کہ گھوڑا ایک 3 ٹانگوں پر کھڑا، ایک کو اٹھا کر کے، اس کو کہتے صافنات۔ وہ اتنے سکھائے ہوئے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے کہ 3 ٹانگوں پر کھڑے اور ایک ٹانگ انہوں نے اٹھا رکھی ہے، الجیاد، بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فقال، تو انہوں نے فرمایا انی احببت حب الخیر، فرمایا یہ گھوڑے بڑے پسند آئے، بڑے مزیدار گھوڑے ہیں، لیکن فوراً سمجھایا اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی، مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور ابھی آگے آ رہا ہے کہ انبیاء کرام کیسے ہوتے ہیں، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اگلے رکوع میں آ رہا ہے، ان کے دل میں آخرت کی تمنا ہوتی ہے،
ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا اس دنیا سے، ہمہ وقت آخرت کی طرف توجہ، ہمہ وقت آخرت کی طرف توجہ۔ بخاری کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، دروازے پر پہنچے مگر واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوگی، کیوں واپس گئے؟ حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ دیکھو والد حضرت تشریف لائے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مگر واپس چلے گئے، کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ آپ کس بات پر ناراض ہوئے؟ فرمایا گھر کے اوپر وہ پردہ نہیں پڑا ہوا تھا منقش، مجھے کیا لینا ہے دنیا سے، میری بیٹی کے گھروں پر ایسے پردے منقش پردے، ہم کو بوریوں کے پردے اچھے لگتے ہیں، یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے اسی وقت میں پھاڑا اور اس کو تکیے کے غلاف پر چڑھا، غلاف کے طور پر استعمال کر لیا۔ ایک موقع کے اوپر دیوار پر پردہ تھا، آپ نے فرمایا اچھا اب گھروں کو بھی کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ دور تو ماشاءاللہ ہی کپڑوں کا ہے۔ انبیاء کرام کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ، اس لحاظ سے اب ترجمہ کیجئے، آیت ذرا مشکل ہے۔ حب الخیر، انہوں نے فرمایا احببت، میں نے محبت کی، حب الخیر، خیر کی محبت، خیر کا معنی اس مال سے محبت، خیر کے معنی مال، سورہ عادیات میں بھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، آدمی مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں نے ان گھوڑوں سے مال سے محبت کی ہے، عن ذکر ربی وعن معناہ لذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کے لیے، اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے، مجھے کیا لینا گھوڑوں سے، لیکن چونکہ یہ رب کے دین کی سربلندی میں کام آتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام آتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑا پالا جاتا ہے، وہ گھوڑا اللہ کے کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بندے کی نمازیں تلیں گی اور روزے تلیں گے اور زکوٰۃ تلے گی، تو فرمایا ایک وہ بندہ جس نے ایک گھوڑا پالا، پھر اس کو لمبی رسی سے باندھا تو گھوڑا پھرتا ہے اور گھاس چرتا ہے، اور کبھی رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گھاس چرتا ہے اور پھر چھلانگ مار کر کے اونچے پہاڑ پر چڑھتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے۔ اور گھوڑے کا مزاج کیا ہے کہ جب پیٹ بھرتا ہے اس کو پھر لید کرتا ہے، پھر گوبر کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں کی نمازیں تلیں، روزے تلے، اس کا گھوڑا بھی تلے گا اعمال نامے کے ساتھ، اور گھوڑے کی لید بھی تلے گی اور گھوڑے کا پیشاب بھی تلے گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے اللہ کے لیے۔ میں نے ان گھوڑوں سے جو محبت کی ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے کی ہے، اللہ کی یاد کے لیے کی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہم سمجھیں گے، وہ کیا؟ اللہ کا ذکر جہاں اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے۔ بعض بڑے بیوقوف وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ذکر ہی نہیں ہے، کیا بیوقوفانہ بات ہے بھائی، اللہ کرنا کیوں نہیں ذکر ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اللہ کے دین کے کام کرنا، مثلا ایک آدمی سبحان اللہ کر رہا ہے اور دوسرا تلاش میں ہے کہ ایک غریب ہے بیچارہ، اس تک کسی طرح پہنچوں، رمضان کا مہینہ ہے اس کو زکوٰۃ دوں، وہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہاں دیکھیے نا، گھوڑے ہیں جہاد کے لیے، لیکن حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر ربی، اپنی رب کی یاد کے لیے ہیں گھوڑے۔ عن ذکر ربی، میں نے مال سے محبت کی اپنے رب کے ذکر کے لیے، عن معنی میں لی کے کیا میں نے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے توارت چھپ گئے بالحجاب، پردے میں، یعنی دوڑائے، اس پر سوار بیٹھے اور سواروں نے دوڑائے گھوڑے، اور دوڑتے دوڑتے میدان کراس کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا ردوہا علیہ، واپس لاؤ ان کو میرے پاس۔ فاتفق بالسوق والاعناق، فاتفق، تو وہ چھونے لگے، مسحن شروع کیا، مسحن تفقہ شروع کیا، مسحن چھونا، بالسوق پنڈلیوں کو، والاعناق اور ان کی گردنوں کو۔ اور یہ گھوڑے والے جانتے ہیں کہ گھوڑے کو خوش کرنے کے لیے، سہلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی کمر کو اور ذرا سی گردن کو کھجلاتے ہیں، اور اس کی پیٹھ کو، تو گھوڑا کتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سوار ہے، اور سوار کے بیٹھتے ہی گھوڑے کو پتہ چلتا ہے کہ اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے، یعنی واقعی سوار ہے یا نہیں ہے۔ اور گھوڑا پھر جو بیکار قسم کا وہ ہو نا، چلانا نہیں آتا ہو، اس کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے، بار بار چاہتا ہے کہ گرے کسی طرح، بے وقوف، اس کو آتی ہے نہیں سواری کرنا۔ اللہ اکبر، ردوہا علیہ، مجھ پر واپس لوٹاؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو شروع کیا چھونا، بالسوق ان کی پنڈلیوں کو، والاعناق وہ گردنوں کو چھونا شروع کیا۔
یہ اللہ نے ایک مثال پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہو اواب، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے کتنے متوجہ رہنے والے تھے. کیا کمال ہے. گھوڑوں سے محبت ہے لیکن فوراً کہا کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے. گھوڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک دوسری تفسیر اسی کی، اور وہ بھی صحابہ سے منقول ہے اور وہ بھی درست ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش ہوئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. وہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اس قدر مصروف ہوئے کہ ان کا کوئی ذکر جو خاص وقت میں کرتے تھے اس وقت ذکر کا وقت ہی نکل گیا. جب ذکر کا وقت نکل گیا، اکثر نے کہا کہ عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی، ان کو بڑا غصہ آیا. ان گھوڑوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنا ہی نہیں یاد رہا. حب الخیری، گھوڑوں کی محبت سے میں نے محبت کی. عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر. اور عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ عن ذکری کا ترجمہ یہ بھی کریں اپنے رب کی یاد کے لیے، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں رب کی یاد سے اعراض کر کے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں چلا گیا. اب گھوڑے نہیں بلکہ سورج پردے میں چلا گیا. ردوها علیہ، کہا واپس لاؤ ان کو میرے پاس. فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو ان کی گردنوں کو اور پنڈلیوں کو چھونا شروع کیا. کہا چھونے کا مطلب کہ ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اور اس دور میں گھوڑے کا گوشت تو آج بھی حرام نہیں ہے، البتہ چونکہ وہ سواری کے لیے پسندیدہ نہیں تو اس کو ذبح کیا اور کہا بانٹ دو اس کو. اگر یہ تفسیر کریں تو یہ اس صحابی کی تفسیر کے مطابق ہو گئی کہ جن کو کیا ہوا تھا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور باغ میں ایک چڑیا پھنس گئی. اتنا گھنا باغ تھا کہ اس کو نکلنا مشکل ہو گیا. تو چڑیا چوں 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 کرتی تھی. وہ تو نفل نماز پڑھ رہے تھے مگر دھیان چڑیا کی طرف گیا، پھر اس طرف دھیان گیا کہ باغ بڑا گھنا ہے اور یہ نکل نہیں پا رہی ہے. تو سلام پھیرتے ہی پہلا کام کیا کیا کہ یہ سارا باغ اللہ کے راستے میں خیرات، اس لیے کہ اس میں چڑیا پھنسی اور میرا دھیان باغ کی طرف چلا گیا نماز کے بجائے. اللہ اکبر. ہمارے کسی بزرگ نے کہا تھا شام ویندیاں شام قضا ہوئی گئی بھول نماز دھیان وچوں. ایسا دوست بنایا کہ دوست کی دوستی میں اتنا الجھا کہ نماز کا دھیان ہی نہیں رہا، وہ خیال ہی نہیں رہا. گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کی یاد بھول گئی. ذبح کر دو ان کو، بانٹ دو ان کا گوشت، کوئی ضرورت نہیں ان کی. تو یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر حضرات نے پہلی کو قبول کیا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. ایک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور پھر ان کا صبر اور صبر کا امتحان. کیا ان کا صبر، کس طرح انہوں نے برداشت کیا. چونکہ بات کیا چل رہی ہے، اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو. وذکر عبدنا، اور ہمارے ان بندوں کو یاد کرو، نیک بندوں کو، انہوں نے کیسے صبر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش ہوئی. کیا آزمائش ہوئی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے یقیناً آزمایا حضرت سلیمان کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈالا ان کی کرسی کے اوپر. جَسَدًا، ایک دھڑ کو، ایک ادھورے جسم کو، پورے جسم کو بھی نہیں، پورا بنا ہوا انسان نہیں، ادھورے انسان کو، ایک دھڑ کو. ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ ادھورا جسم ان کی کرسی پر کیا پڑا تھا، یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے مگر قرآن نے کھول کر بیان نہیں کیا. اور پیچھے حضرت داؤد کو وہ کیا بات یاد آئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ایک دم احساس ہوا اور وہ سجدے میں گر گئے. تو میں نے کہا کہ اس کی بھی کوئی تفصیل معلوم نہیں. تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ انہوں نے گھر کا ٹائم جو ہے وقت متعین کیا تھا، ترتیب دیا تھا کہ کس طرح عبادت کرنی چاہیے، ان کو وہ خیال آیا. لیکن بعض لوگوں نے یہاں بڑے قصے پیش کیے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نہیں کھولا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں کھولا. اس کا مطلب کہ یہ ایسا راز ہے، اللہ بھی چاہتا ہے راز رہے اور اللہ کے حبیب بھی چاہتے ہیں راز رہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کیا کریں، اس کو راز ہی رہنے دیں. کہ ان کی کوئی آزمائش ہوئی مگر اس آزمائش میں انہوں نے ڈٹ کر کے دکھایا. ثم اناب، اس موقع پر بھی اللہ کی طرف رجوع کیا. اگر کوئی بات اس کے موقع پر پیش کی جا سکے، لوگوں نے تو بڑی باتیں پیش کی ہیں. لوگوں نے مطلب یعنی اسرائیلی روایتوں سے بعض لوگ نقل کرتے ہیں
ایک بات ہو سکتا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، روایت اپنی جگہ درست ہے، لیکن بحث ہے کہ وہ اس آیت کی تفسیر ہے یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے اس کی تفسیر۔ وہ کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑا لشکر تھا، اور ان کا پورا دور جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ جنگ میں گزرا ہے، تو کسی دور میں انہوں نے لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ اس کے انتظار میں ہم رہیں کہ وہ لوگ حملہ کر کے آئیں اور پھر ہم آگے سے دفاع کریں ان کا، تو دفاع کرنے والا تو ہمیشہ ہارتا ہے، ہمیں جانا چاہیے ان کے اوپر حملہ کر کے، کیوں یہ آتے ہیں بار بار ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر ان کے ساتھیوں نے کچھ کمزور باتیں کہیں، اور انہوں نے کہا آپ روزانہ کہتے ہیں نکلو خروج، چلو چلو اللہ کے راستے میں کرو حملے، کب تک کرتے رہیں گے؟ آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہمارے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھ ہوا، اور انہوں نے کہا میری کئی بیویاں ہیں، میں سب سے ملاقات کروں گا، اور اللہ مجھے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائے گا، اور اس اولاد کی ایک اپنی بٹالین بناؤں گا، اور پھر میں اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاد کروں گا، اور تم جو کہتے ہو ایسے، اس کا کوئی پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ ایک روایت ہے، بعض لوگوں نے اس کے اوپر عجیب تبصرے کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں وہ تبصرے بڑے کمزور ہیں۔ جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں تو اس پر بحث کہاں رہ جاتی ہے باقی؟ اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر قیاس کر کے سوچتا رہتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ حجۃ الوداع کی روایت میں بخاری میں موجود ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں روایت پر ذرا سا بھی اشکال نہیں ہے۔ وہ کیا کہ آپ نے آخری حج فرمایا، اور آخری حج میں اپنی 9 بیویوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور ذوالحلیفہ کی صبح کو جب آپ نے احرام باندھنا تھا تو رات کو تمام بیویوں سے ملاقات کی، 9 بیویوں سے۔ تو بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، حج کے سفر میں جا رہے ہیں؟ بھائی اسی لیے جا رہے ہیں نا کہ سفر میں اس طرح کا کوئی تصور دماغ میں نہ آئے، امت کو یہ سکھانا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کیا گیا، 9 بیویوں سے ملاقات، اور جب آپ حج سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، واپس مینا پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے آپ نے پھر ازواج مطہرات سے ملاقات کی ہے، تو لوگوں کو عجیب لگے تو لگتا رہے، مگر ہے تو حقیقت۔ اور میں نے کہا کہ یہ تھوڑا مزاج پر بھی ہوتا ہے، جس مزاج میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں وہاں یہ بات حیران کن نہیں ہے، یہاں کے مزاج کے اعتبار سے کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ حضرت وہاں کیوں نہیں حیران کن؟ میں آگے بڑھتا ہوں اس سے بھی۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تھی، یہ کیا عجیب بات ہے؟ اگر یہ اعتراض کی بات یہ تھی کہ سوال یہ ہے اس دور کے کافر تم سے بدترین کافر تھے، انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب یہ اعتراض کی بات نہیں تھی۔ یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اس کا مطلب کہ یہ اعتراض کی بات موجود نہیں تھی۔ اگر یہ اعتراض کی بات ہوتی تو وہ کسی موقع کو نہیں چھوڑتے تھے اعتراض کرنے کے لیے، بہت مثالیں اس کی موجود ہیں، اس موقع پر کیوں نہیں اعتراض کیا؟ مگر انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہاں مزاج بھی تھوڑا دوسرا ہے، وہاں مزاج وہ نہیں ہے، وہاں کیا مزاج ہے؟ بخاری کی حدیث موجود ہے، کیا کریں گے؟ امام بخاری نے پیش کیا کہ ہمارے استاذ نے عبداللہ بن صالح کا نام لیا، انہوں نے اپنے پڑوسی کی ایک بات بتائی کہ میں نے اپنے پڑوس میں ایک عورت کو دیکھا جو 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی تھی۔ اب انڈیا میں کس عورت کو 21 سال میں نانی بناؤ گے؟ 21 سال میں نانی بن گئی کیسے؟ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے بچی، اور عرب میں اکثر بالغ ہو جاتی ہے 9 سال میں۔ 9 سال میں بالغ ہوئی، اس کا نکاح ہوا، 1 سال میں اس کے ہاں بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، اور وہ بیٹی 9 سال میں بالغ ہو گئی، اور ٹھیک 20 سال ہوئے نا تو بلکہ 9 اور 19 سال ہوئے، وہ بالغ ہو گئی۔ جب وہ بالغ ہوئی اس کا نکاح ہوا، اور 1 سال کے بعد اس کے ہاں بچہ ہو گیا 21 سال کی عمر میں، تو 21 سال کی عمر وہ نانی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بولیے نا، بخاری کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں مزاج پر بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام اپنی بیویوں سے ملاقات کی، اور اس کے لیے کہا کہ ہر ایک سے اللہ اولاد عطا کرے گا، اور میں اسی کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ تو بہت سارا مفسرین کا طبقہ کہتا ہے کہ یہی آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ وہ ان سے انشاءاللہ کہنا چھوٹ گیا تھا، حدیث میں ہے، ان کو تنبیہ ہو گئی
القینا علی کرسیہ جسدا، اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک دھڑ کو ڈالا، ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے معاف کر دیا، معمولی بات تھی، معاف ہو گئی۔ وہ تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے لغزش تھی، ورنہ حقیقت میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ لیکن بتانا یہی ہے قرآن کو کہ اتنے بڑے طاقتور بادشاہ تھے، یہودیوں نے ان کو کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دیں، ان کے خلاف کیسے بیہودے قسم کے قصے گھڑے یہودیوں نے، یہاں تک کہ قرآن پاک کو کہنا پڑا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو جادوگر کرتے تھے، شیاطین کرتے تھے۔ یہ بات کیوں کہنی پڑی قرآن پاک کو؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، اس وقت میں یہودیوں کا ذہن یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ دیکھو ان کو، یہ تو داؤد کے بیٹے سلیمان کو بھی مسلمان کہتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ آج کے یہودی ان کو مسلمان مانتے ہیں، بلکہ نبی مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہر قوم اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہے۔ یہودیوں نے دیکھا ہماری تاریخ کے ہیرے کون ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور ان دونوں کو وہ کہتے ہمارے ہیں ہی نہیں، ان کے خلاف انہوں نے گندے قصے گھڑے تھے۔ تو یہودیوں کو پھر شرم آنے لگی۔ آج کے یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت سلیمان ہمارے تھے اور ان کے یہ کارنامے زبردست کارنامے ہیں، لیکن اس وقت نہیں کہ مانتے تھے۔ کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈاکوؤں کو سزائیں دی ہوں گی، چوروں کو کے ہاتھ کاٹے ہوں گے، بدماشوں کو رجم کیا ہوگا۔ وہ بدماشوں کی ایک ٹیم کھڑی ہو گئی تھی جو ان کے خلاف بیہودے قسم کے قصے گھڑتی تھی۔ تو اس موقع پر بھی بائبل میں کچھ قصے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو قرآن کی تفسیر سمجھ لیا، لیکن میں کہتا ہوں اس کو نقل کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں نہیں مناسب ہے؟ اچھی طرح حدیث یاد کرو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ انہوں نے کہا ایھا الناس، لوگوں کو متوجہ کر کے کہا لوگو میری بات سنو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، تازہ تازہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے بیچ میں ملاوٹ کا کبھی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، خالص ہے۔ اس کے مقابلے میں تورات اور انجیل وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں ملاوٹ کی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتے، یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تو قرآن میں ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کوئی بات اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے باوجود تم قرآن کے مقابلے میں اس کی باتیں نقل کرتے ہو، اور قرآن کی تفسیر تورات اور انجیل کو اور بائبل کو دیکھ کر کے کرتے ہو، جبکہ ان کی باتیں ملاوٹ والی اور خود ہاتھوں سے لکھی ہوئی، اور کہتے تھے یا للعجب، ہائے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ بائبل کی تفسیر کرنے کے لیے کبھی قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، اور تم قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اس کا حوالہ دیتے ہو۔ اور آخری بات کہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا لا تکذبوا اہل الکتاب ولا تصدقوہم، اہل کتاب کی کسی بات کو نہ ہم سچ مان سکتے ہیں نہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں گے جو حقیقت اللہ نے اتاری ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم قرآن کی تفسیر کریں کوئی مناسب بات نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ان کی کرسی پر ڈالا جسداً ایک دھڑ کو، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب اغفر لی، میری بخشش فرما، آگے وہب لی، اور عطا فرما مجھ کو ملکن ایسی بادشاہی لا ينبغی لأحد من بعدی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ سے دودھ کیوں مانگتے ہو، بھینس مانگو، میں کہتا تھا حضرت اس کو گھاس پھوس کھلائے گا، فرماتے چل یہ نہیں سمجھ میں آتا تو انڈے کیوں مانگتا ہے، مرغی مانگو۔ مطلب اللہ سے جب مانگنا ہو تو اللہ کی شان کے اعتبار سے مانگو، اپنی محتاجگی کو نہ دیکھو، اپنی طاقت کو نہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اید الامام العادل والخیر والطاعات وارزقنا اتباع، اے پروردگار امت کو پھر امام نصیب کر، پھر امیر نصیب کر، ہمیں اس کی اتباع نصیب کر۔ معلوم یار ابھی بھی ایسا ہو جائے گا، ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی طاقت پر ہم کو نظر رکھنی ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اے خدا تو دینے والا اور میں بھکاری، آج تجھ سے مانگتا ہوں مگر کیا مانگتا ہوں، حب لی ملکا،
عطا کر مجھ کو ملکن ایسی بادشاہی لا ینبغی لأحد من بعدی جو میرے بعد کسی کو جچتی نہ ہو، لا ینبغی جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، کسی کو جچے ہی نہ. بھائی کہتے ہیں وہ ہماری زبان کا محاورہ ہے، سر وند ہے پگ لفظیں. بھائی پگڑی رکھنے کے لیے بھی سر چاہیے، اب سر ہو اتنا بڑا پگڑا رکھیں گے تو جچے گا تھوڑا. ایسی بادشاہی دے دے کہ مجھ ہی کو جچے، وہ دوسرے کسی کو جچے ہی نہ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا لیجئے پھر تو مانگ رہا ہے میں دیتا ہوں. انک انت الوہاب، اے خدا تو دینے والا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جوانوں، اللہ کو اللہ کی حیثیت سے دیکھ کر کے، اس کی شان کے اعتبار سے اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کرو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کبھی یہ نہ سوچو اتنی بڑی چیز مانگوں گا کہاں سے آئے گی، کیسے دے گا. ارے اللہ عطا کرنے والا ہے نا، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا. فسخرنا له الريح تجري بامره، فرمایا پھر ہم نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی. کیا بادشاہی؟ سخرنا له الريح، ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو. تجری بامرہ، چلتی تھی وہ ہوا ان کے آرڈر سے. رخاء، نرمی کے ساتھ بھی. اور ایک مقام پر آگے آ رہا ہے سخت، یعنی پیچھے گزر گیا 17ویں پارے میں، سختی کے ساتھ بھی. مطلب جب وہ چاہتے تھے کہ ان کا جہاز تیزی سے چلے تو تیزی سے ہوا چلتی تھی، اور جب چاہتے تھے آہستہ چلے تو کوئی ہینڈل شینڈل دبانے، بریک شریک پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، بس ہوا کو آرڈر دے دیا آہستہ، بس اس نے آہستہ 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 لا کر کے جہاز اتار دینا ہے. اور یہ پہلا جہاز بنا جس کو ہوا لے کر چلی مگر انجن کے بغیر، اور کہیے کہ پائلٹ کے بھی بغیر، صرف ہوا کو آرڈر ہے چلو رکو چلو رکو. تجری، چلتی تھی وہ ہوا، بامرہ، ان کے حکم سے، رخاء، نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے تھے. اب کس کو ایسی بادشاہی ملے کہ ہوا اس کے آرڈر پر چلے؟ یعنی اس کی بادشاہی انسانوں پر نہیں، خالی جنات پر نہیں، چرند اور پرند پر نہیں، بلکہ کس پر ہے؟ ہوا کے اوپر بھی ان کی حکومت. اللہ اکبر. والشیاطین، اور ہم نے ان کے ماتحت کر دیا. سخرنا لہ، ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی ان کے ماتحت کر دیا. الشیاطین، شیاطین کو بھی، سرکش قسم کے جنات کو. کل بناء، ہر ایک تعمیر کرنے والا. وغواص، اور ہر ایک غوطہ لگانے والا. تعمیر کرنے والے کو حکم ہے چلو بڑے بڑے قلعے بناؤ، اور پیچھے گزر چکا ہے کیسی ہانڈیاں بناؤ. قدور الراسیات، بڑے بڑے تالابوں کی طرح جو چولہے کے اوپر ہی رکھی رہیں، ہل بھی نہ سکے، ہانڈیاں بناؤ، ایسے بڑے بڑے پیالے بناؤ. کچھ اس کے لیے وغواص، اور کچھ غوطہ لگانے کے لیے سمندر کی تہ میں غوطہ لگاؤ، موتی نکال کے لاؤ، یہ کام. وآخرین، اور کچھ دوسرے تھے، مقرنین، جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاصفاد، زنجیروں میں. اب وہ زنجیریں کیسی تھیں اور وہ جکڑے ہوئے کیسے تھے؟ جو کوئی سرکش ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، جکڑ کر ڈال دیا قید میں، پڑا رہا ادھری. کیا طریقہ تھا؟ ظاہر ہے تو نہ دیدی لشکر سلیمان را، چے شنیدی زبان مرغاں را. جس نے حضرت سلیمان کا لشکر ہی نہیں دیکھا اس کو کیا معلوم، بس کسی طریقے سے تھے، اللہ ہی جانتا ہے. ھذا عطاؤنا، اللہ نے فرمایا یہ میری بخشش ہے، تو نے مانگا میں نے دیا. اور سن، یہ بھی حکم نہیں ہے تجھے کہ یہ بادشاہی تیری نہیں، اس میں اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، کچھ نہیں. فمن او امسک، احسان کر او امسک، یا روک کر کے رکھ، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں تیرے سے. ایسی بادشاہی کس کو ملے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. کہا دے دے، فمن او امسک، روک کر کے رکھ یا خرچ کر، احسان کر لوگوں پر، دوسروں کو دے، کوئی حساب نہیں. اللہ اکبر، کیا زبردست بادشاہی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہی ملی. مگر یہ انعام کا خاتمہ نہیں، یہ آخری انعام نہیں ہے کہ اللہ نے بس اتنا انعام دے دیا. نہیں نہیں، یہ تو دنیا میں فانی ہونے والا چند دن کا انعام ہے. اصل انعام کون ہے؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس، لَزُلْفَىٰ، بڑا قربت کا مقام ہے. وہ میرے مقرب ہیں، وہ میرے قریب ہیں، وہ میرے بہت نزدیکی بندے ہیں، یعنی اونچے مرتبے والے ہیں، قربت کا مقام ہے. وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے، اور اس کا تو نقشہ، اس کا تو نظارہ قیامت کے بعد ہی ہوگا. وہ تو جنت میں ہی دیکھو گے نا کہ کس مقام پر پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام. پلٹیے واپس،
کیا اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو برداشت کیجئے، ہمارے ان نیک بندوں کو یاد کیجئے۔ اب حضرت سلیمان کے بعد کس کو یاد کیجئے؟ اذکر عبدنا ایوب، یاد کیجئے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ میں نے کل عرض کیا تھا ہمارے اعتبار سے پہلا ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ حضرت ایوب کا علیہ السلام، لیکن لگتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اس سے بھی بڑی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سمجھایا، کچھ مال کیسا بھی ہو، کتنا ہو، جیسا ہو، مگر پھر بھی اس کا کوئی حساب تو ہے اللہ کے ہاں، پکڑ تو ہے، پوچھ تو ہے۔ تو پھر غریب فرمایا ہی کچھ نہیں ہے، من ہیچ نہ دارم غم ہیچ نہ دارم، دستار نہ دارم غم پیچ نہ دارم۔ 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا اس مالدار سے جو اسی کے مرتبے کا نیک ہے، نیک ہونے میں دونوں برابر، مگر اس کو حساب دینا ہے۔ من این اکتسب، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، وہ بڑی آزمائش تھی اوپر والی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اب آزمائش دیکھو، اس آزمائش کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیجئے اور صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، ان کی بھی کیا شان تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے، مگر اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے، بعض کتابوں میں وہ مشہور ہے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑے نیچے گرتے تھے تو وہ اٹھا کر کے اوپر رکھتے تھے۔ میں نے پریشانی میں دیکھا، ایک ہمارا دوست ہوتا تھا، جوئیں بہت پڑ گئی، پانی نہیں ملتا تھا وہاں، تو اتنی جوئیں پڑ گئی، اتنی، ایسے ہاتھ مارتا تھا، اتنی ساری جوئیں، کہتا مفتی صاحب ایک کوئی کی ہے، میں کہ یار اتنی جوئیں، پھر وہ ادھر سے نکالتا ادھر پھینک دیتا تھا، ادھر سے نکالتا ادھر، کہتا میں ان کے مزے چینج کرتا رہتا ہوں، ادھر والیوں کو بولا ہوں اب تم سر کو تھوڑا کھا کر دیکھو۔ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، پانی نہیں تھا وہاں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی یہ قصہ مشہور ہے، مگر تمام مفسرین نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے تفسیروں میں کہ ان کو قوم نے کوڑی پر ڈال دیا تھا، بعض بڑی تفسیروں میں بھی ہے، مگر کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال وہ کسی تکلیف میں تھے، بیمار تھے اور بڑی سخت بیماری میں تھے، کیا تھے، مگر ایسی بیماری ہم نہیں کہہ سکتے جس سے لوگ گھن کرنے لگیں اور لوگ بھاگنے لگیں، جس سے، چونکہ اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے انہوں نے، تو پھر نعوذ باللہ کوڑ کی بیماری ہو جائے گی تو ان کی بات کو سنے گا کون؟ کوئی نہ کوئی تکلیف تھی۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ اذ نادا ربہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ایک لمبے عرصے تک اس کو برداشت کرتے رہے اور کوئی شکوہ اپنی زبان پر نہیں لائے۔ ایک مرتبہ بس احساس ہوا تو ایک دم اللہ کے سامنے دعا کی۔ وہ کب احساس ہوا اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہیں کر لیں گے تو بات سمجھ میں آسانی سے ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ اصل میں ان کے سارے گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے بچے بعض کہتے ہیں مر گئے اور بعض کہتے ہیں کہ کسی حادثے میں مرے، بعض کہتے ہیں بچھڑ گئے تھے ان سے، لیکن باقی رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر ساتھ دیا تو اکیلی ایک بیوی نے ساتھ دیا، مگر ایک دن بیوی سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری صحت ٹھیک ہو گئی 100 ڈنڈے ماروں گا تجھے۔ اتنی بڑی غلطی کیا کی تھی بیوی نے؟ یہ بات سننے کی ہے، تفسیروں میں موجود ہے، قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا بات اس نے کیا کہا؟ شیطان مختلف رنگ میں آدمی کو آزماتا ہے، نیک آدمی کے پاس نیک بن کے آتا ہے، رات بھر کہتا ہے تہجد پڑھ، کیا ضرورت ہے سونے کی تاکہ صبح کی فجر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ اب ساری رات جگاتا ہے، صبح فجر نہیں پڑھی، سب بیکار، کچھ بھی نہیں۔ دوسروں کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، تو اس کو چونکہ ڈاکٹر کی ضرورت تھی تو شیطان ایک ڈاکٹر کی شکل میں گیا۔ یہ بیوی کہیں جا رہی تھی پانی لانے، بعض نے کہا، اور بعض نے کہا مزدوری کرنے، مزدوری کر کر کے اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھی، حضرت ایوب کی خدمت کرتی تھی۔ یہ جا رہی تھی تو راستے میں دیکھا ایک مجمع لگا ہوا، ایک ڈاکٹر ہے دوائی بانٹ رہا ہے، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی، بھائی جو بھی بیماری ہے آتے جو ایک ہی ٹکی ہے، سب کو کام آئے گی۔ انہوں نے دیکھا سب بیماریوں کا علاج کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا میرے شوہر بھی بڑے بیمار ہیں۔ اس نے کہا کیا تکلیف ہے؟ کہا یہ تکلیف ہے۔ کہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر دوائی بڑی مہنگی ہے۔ کہا اتنے تو پیسے بھی نہیں میرے پاس۔ کہا نہیں، تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر دو تمہیں دوائی دے دوں گا۔ کہا وہ کیا؟ جب صحت مند ہو جائیں تو تھوڑا میرا بھی شکریہ کر دیں، کم سے کم تھینک یو ہو جائے، میرا ایٹوٹائج ہو جائے، لوگوں کو کہہ دیں کہ بھائی اس فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، تاکہ میرا تعارف ہوگا تو لوگ میری اور زیادہ دوائی خریدیں گے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔
ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعتاً اس کی دوائی بڑی اچھی ہے، میں حضرت ایوب سے مشورہ کرتی ہوں۔ وہ آئے مشورہ کرنے کے لیے کہ اس طرح ایک ڈاکٹر صاحب دوائی دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ایک مرتبہ ان کا شکریہ ادا کریں، جناب ان ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے میں ٹھیک ہوا ہوں، تو لوگوں میں ان کا تعارف ہو جائے گا، اس سے ان کی دوائی بکے گی، ہمیں فری میں ملے گی، تو کیا کروں میں اس سے دوائی لوں؟ حضرت ایوب کو بہت دکھ ہوا۔ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے خدا اب تو شیطان میرے گھر تک پہنچ رہا ہے، میرے گھر پر حملہ کر رہا ہے یہ، اور مجھ سے کہلوا رہا ہے کہ شیطان کی دوائیوں سے ہم ٹھیک ہوئے، کسی کی دوائی سے کوئی ٹھیک ہوتا ہے؟ فرمایا تو نے اس کو کیسے کہا کہ میں مشورہ کروں گی، حالانکہ لی نہیں تھی، اگر جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آ رہا ہے اس کا ذکر۔ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی ہے، رب انی مس اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، اے پروردگار چھوا ہے مجھ کو شیطان نے، بنصب تکلیف کے ساتھ، وعذاب اور عذاب کے ساتھ۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہی چھونا تھا جو شیطان نے یہ حملہ کیا، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، کہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، تکلیف اللہ نے دی، لیکن بری چیز کی نسبت شیطان کی طرف اور اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور ایک تیسری بات ہے جو مجھے دل لگتی ہے، وہ کیا کہ نہیں، ہر بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ جو بیماری آئی ہو اس کا سبب شیطان ہو، اور شیطان سبب بن سکتا ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کی وجہ سے تکلیف آئی، تو سحر کس نے کیا؟ ہو تو شیطان کی مدد سے ہوتا ہے نا، تو سحر کی تکلیف ہوئی کچھ نہ کچھ، اسی طریقے سے زہر کی تکلیف آپ کو ہوئی، تو اسباب تو موجود ہیں، اور اسباب کے اندر اللہ نے اثرات رکھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بھی اشارہ ہو۔ مسنی الشیطان، مجھے چھوا ہے شیطان نے، بنصب تکلیف کے ساتھ، وعذاب اور عذاب کے ساتھ۔ بس اب جو دعا کی، اب تک صبر کر رہے تھے اور یہی صبر یاد دلانا تھا، اللہ نے فرمایا اب ہو گیا کام۔ ارکض برجلک، ماریے اپنے پیر کو، ارکض ماریے اپنی پیر کی ایڑی کو، برجلک اپنے پیر کو ماریے، مراد ارکض کا لفظ ایڑی کے لیے، زمین پر ماریے۔ مارا، کیا ہوا؟ کہا مارو تو صحیح، جیسا مارا ایک دم تو چشمہ نکل آیا۔ چشمہ نکلنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا بھی ہے، مغتسل یہ غسل کرنے کے قابل ہے یا غسل کرنے کی جگہ ہے، وہ شراب اور پینے کے قابل ہے، اس کو پی جائیے اور اس میں نہائیے۔ اور تفسیری روایتوں میں آتا ہے انہوں نے پانی پیا اور اس میں نہائے، ایک دم ساری بیماریاں ختم اور بالکل جوان ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اور بیوی بیچاری مزدوری کر کے واپس آئی، دھمکی تو اس کو پہلے دی ہوئی تھی، اب انہوں نے دیکھا گھر میں ایک جوان بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا یہاں میرے شوہر حضرت ایوب تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ کہا میں نبی کی بیوی ہوں، میرا مذاق مت اڑاؤ، صاف صاف بتاؤ میرے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، میں ہوں ایوب، اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور اللہ نے عطا فرمائے ان کو ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے جیسے ان کے ساتھ عطا فرمائے، مطلب جو گھر والے بچھڑ گئے تھے وہ واپس ملے، اور بعض نے کہا جو مر گئے تھے اللہ کی قدرت سے زندہ ہو گئے، کوئی بعید نہیں ہے، اور اتنے اور ملے۔ اتنے اور ملنے کا مطلب یا تو اگر پہلے 7 تھے جیسے اکثر نے بیان کیا، اب 7 بیٹے بیٹیاں اللہ نے اور عطا فرما دی، اور یا یہ ہے کہ ان کے پوتے پڑ پوتے آگے اتنے ہوئے کہ جتنے پہلے تھے اس سے ڈبل ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ رحمتم منا، ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ جب دینے کے اوپر آئے، رب جنوں دیندا ہے انہوں چھت پاڑ کے دینا ہے، کیسے دیتا ہے اس سے کو پوچھا ہے؟ خدا کی دین سے پوچھیے، خدا کی دین کا پوچھیے موسیٰ سے احوال، کیا کریں؟ آگ لینے جائیں تو پیمبری ملے، سبحان اللہ۔ رحمتم منا، ہماری طرف سے رحمت کرنے کے لیے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے کہ اللہ کے در کو مت چھوڑو، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں ہیں، اور خاص طور سے یہ شیطانی کی طرف سے پریشانیاں ہیں، اللہ کے در کو چھوڑو مت، انشاءاللہ کھل جائے گا اللہ کا در، اور یہ آخر رسوا ہو جائیں گے، مگر ایک وقت امتحان سے گزرنا ہے۔ آگے وہ جو میں نے کہا نا آیت آ رہی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، اللہ نے اس کے لیے اب دوسرا حکم دیا، اس سے وہ واقعہ ہم کو سمجھ میں آیا۔ کیا حکم دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے، اب دیکھا یہی بیچاری اکیلی بیوی ہے جس نے ساتھ دیا، اگر اس کو وہ 100 کوڑے 100 ڈنڈے نہ ماروں تو قسم کیسے پوری ہو، اور 100 ڈنڈے ماروں تو بڑھیا مر جائے بیچاری، اس کا کیا بنے؟
بڑے پریشان، یا اللہ کروں تو کروں کیا اس قسم کا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی تدبیر بتائی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور لیجئے اپنے ہاتھ میں ضغثاً ایک مٹھا، ایک وقت میں جتنے تنکے آدمی کے ہاتھ میں آئے نا، نقول لو دتھا، ہم اس کو دتھا کہتے ہیں، چپ کہتے ہیں، عربی میں اس کو ضغث کہتے ہیں، ایک وقت میں جتنے آئیں، اور وہ تفسیروں میں آتا ہے کہ 100 تنکے اپنے مٹھی میں لیجئے گا، فَضْرِبْ بِهِ، اور ان 100 تنکوں سے اکٹھے ماریے بیوی کو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم بھی نہ توڑیے، اس طرح کیا ہوگا؟ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، یعنی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس پر قیاس کر کے لوگوں نے بعض بخشش کے طریقے بھی نکالے، بخشش کے لیے ہیلا، یاد رکھیے بخشش اللہ نے کرنی ہے، جب اللہ نے کرنی ہے تو بخشش وہی ہوگی جو اللہ کی کتاب میں ہوگی، بخشش وہ ہوگی جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی، یعنی بخشش کا وہ طریقہ جو حضور بتائیں گے تبھی تو پتہ چلا یہ بخشش کا طریقہ ہے۔ اب وہ کچھ علاقوں میں ہے ایسا، ادھر تو نہیں ہم نے کبھی سنا، وہ کیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گرد قرآن پاک گھماتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ حیلہ اسقاط ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرانے کی ایک تدبیر ہے، حیلہ ہے ایک، لیکن یہ حیلہ اللہ نے بیان کیا؟ کہا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے بیان کیا؟ کہا نہیں۔ ایک روایت اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن جو لوگ پیش کرتے ہیں ان کے منہ پر چپت ہے کہ فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا کہ یہ سری وحیات ہے، اس روایت کا کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ بخشش کے طریقے، بخشش کے ہیلوں سے بخشش نہیں ہوگی، ان طریقوں سے ہوگی جو اللہ نے بیان کیے، ان طریقوں سے ہوگی جو اللہ کے حبیب نے بیان کیے۔ اب ایک آدمی نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، ایک بھی نیکی نہیں کی، اور شراب میں مست رہا اور مر گیا، مگر تھا بیچارہ کلمہ پڑھنے والا، تو آپ نے قرآن کو اس کے گرد 7 مرتبہ گھمایا اور آپ نے کہا تمام گناہ معاف ہو گیا، اب سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اگر اس طرح جنت میں جانے لگیں گے تو نماز پڑھے گا کون؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور لیجئے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا، فَضْرِبْ بِهِ، اور اس سے ماریے، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑیے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا۔ اے حبیب آپ بھی صبر کیجئے۔ ان 3 واقعات کو بڑی لوگوں نے اس پہ ٹھوکریں کھائیں، میں کہہ رہا ہوں اس آیت کے ساتھ جوڑو، اصبر علی ما یقولون، یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر صبر کر، صبر کر۔ اب ان تینوں قصوں میں ہم کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا تھا۔ انہ وجدناہ صابرا، اللہ نے کیا داد دی، ان کو تو ہم نے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، وہ کتنا اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، کمال کیا تھا اس کا؟ انہ اواب، یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ بندے کا کمال کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کاش مجھے اور آپ کو بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے، حدیث میں ہے بعض دفعہ 100 مرتبہ فرما دیتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیوں فرماتے تھے؟ توجہ اللہ کی طرف تھی، دھیان اللہ کی، بات ادھر ہو رہی ہے، دست بیار دل بکار، نہیں دل بیار دست بکار، یہ فارسی بولنے والے کسی بزرگ کا قول ہے۔ تمہارے ہاتھ تو کاموں میں رہیں مگر دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہمیشہ اللہ کی طرف۔ انہ اواب واذکر عبادنا، اور فرمایا اور صبر کرنے والے بندوں کا بھی تذکرہ کرو اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر آپ بھی صبر کریں۔ واذکر عبادنا، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسحاق علیہ السلام کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو، اولی الایدی، یہ سارے کے سارے طاقت والے تھے، ایک معنی۔ دوسرے معنی اپنی محنت سے کام کرنے والے تھے، لیکن پہلے معنی مناسب، چونکہ ابھی پیچھے اولی الایدی گزرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام طاقت والے تھے، یہ بھی طاقت والے تھے، مگر صبر کر کے دکھایا، آپ بھی صبر کیجئے۔ والابصار، اور یہ سب کے سب نگاہوں والے تھے، اصحاب بصیرت تھے، انجام کے اوپر نظر تھی ان کو، اللہ کی طاقت کے اوپر نظر تھی، قیامت پر نظر تھی، اس لیے یہ صبر کرتے تھے، آپ بھی صبر کیجئے۔ ان سارے نبیوں کو اللہ کہتا ہے ہم نے ایک خاص چیز عطا فرمائی تھی، خاص نعمت۔ کیا خاص نعمت ملی تھی؟ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے ان کو خالص کیا تھا،
خالص کیا تھا مطلب سب کچھ ان کے دل سے نکلا، خالصتاً بخالصتن، ایک خالص چیز کے ذریعے سے وہ چیز ان کے دل میں آئی، باقی سب کچھ نکل گیا۔ وہ کیا تھی ان کے پاس خالص چیز؟ ذکر الدار، وہ تھی گھر کی یاد۔ انا خلصناہم، بے شک ہم نے ان کو خالص کیا، بخالصتن، ایک خالص ہونے والی چیز سے، ذکر الدار، اور وہ تھی گھر کی یاد۔ اب گھر کی یاد سنتے ہی جن لوگوں کے دور دراز گھر ہے تو وہ سمجھیں گے کہ ان کو بھی اپنا گھر یاد آتا ہوگا، ہمارے طالب علموں کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ نہیں، ایمان والے کا ایک ہی گھر ہے۔ کون سا گھر ہے؟ جنت گھر ہے۔ یہ گھر نہیں، یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا، مچھر کا پر ہے۔ گھر اصل میں جنت کا گھر ہے۔ ہر وقت میں ان کی نظر اس جنت کے گھر کے اوپر ہوتی تھی، یعنی آخرت پر تھی، اس لیے دنیا ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ منزل ہی پہ ہے نظر میری، سنگ میل بھی نہیں آتا نظر مجھ کو۔ جو گھر جا رہا ہو راستے میں اس کو پوچھو یار وہ کلومیٹر لکھے ہوا آئے تھے نا پتھر پہ، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ اس کو سنگ میل کہتے ہیں۔ کیا سٹون ہوتا ہے وہ؟ ہاں میل سٹون، ہاں ٹھیک ہے، وہ کلومیٹر والا سٹون، تو اس کو سنگ میل کہتے ہیں اردو میں۔ وہ پتھر بھی اس کو نہیں نظر آتا، کیوں؟ وہ گھر کی طرف دیکھتا ہے، جلدی پہنچنا ہے، جلدی پہنچنا ہے گھر کی طرف۔ جس کو جنت میں اپنا گھر بنانا ہو اس کا دھیان ہر وقت میں گھر کی طرف ہوتا ہے، وہاں کی طرف ہوتا ہے، یہاں نہیں اس کا دھیان ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک یہ سب کے سب عندنا، ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، ضرور بھی ضرور چنے ہوئے لوگ تھے، الْأَخْيَارِ، پسندیدہ لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اور سورہ مریم میں گزرا، وہ کیا تھے؟ صادق الوعد، وعدے کو پورا کرنے والے، صبر کرنے والے۔ کتنا صبر کیا؟ ان کے حالات میں لکھا، ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میں کل یہاں آ جاؤں گا، آپ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کیجئے۔ 1 سال تک اس کے انتظار میں کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، اور حضرت الیسع علیہ السلام کو، وذوالکفل، اور حضرت ذوالکفل کو یاد کیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو سب کو معلوم ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، سب سے اوپر جا کر کے آپ کے دادا۔ لیکن الیسع اور ذوالکفل کون ہیں؟ یہ 2 نبی ایسے ہیں، 2 بزرگ ایسے ہیں، چونکہ بعض کہتے ہیں نبی، بعض کہتے ہیں بزرگ، جن کا قرآن میں 2 ہی جگہ ذکر کیا۔ حضرت الیسع کا یہاں ہے اور سورہ انعام میں ہے، اور حضرت ذوالکفل کا یہاں ہے اور سورہ انبیاء یعنی 17ویں پارے میں ہے، اور کہیں تذکرہ نہیں، اور دونوں جگہ صرف نام آیا۔ اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تفصیل نہیں فرمائی۔ تو بس جس طرح دوسرے نبیوں نے دین کا کام کیا اور اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا، اسی طرح یہ بھی برداشت کرنے والے تھے۔ تفصیل جاننے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے پچھلے انبیاء کرام کے حالات کو دیکھ کر اور ناموں کو اکٹھا کر کے کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھے، اور بعض نے کہا کہ حضرت الیسع ان کے رشتہ دار تھے، بھتیجے تھے، اور بعض نے کہا کہ حضرت ذوالکفل حضرت الیسع کے بعد نبی بننے والے تھے یا ان کے خلیفہ تھے اور بزرگ تھے، واللہ اعلم۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ان سب کے سب کا کمال کیا تھا کہ یہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ تھے۔ ھذا ذکر، یہ ہے نصیحت۔ سو گئے ہم، کہاں بات کہاں چل رہی تھی؟ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ قرآن نے کیا نصیحت کی؟ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہوئی نا، کیا ہلا کے رکھ دیا۔ اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں، دھیان سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، کچھ ہم کو سمجھ میں آنے لگ جائے تو یہ دلوں کے تاروں کو ہلا دیتا ہے، یہ تو روشنیوں کا پتہ دیتا ہے، انسان کو اس کا مقصد زندگی سمجھاتا ہے۔ چند آیتیں پڑھتا ہے ایک آدمی، اللہ اس کو ایمان نصیب کر دیتا ہے۔ تو فیل بن عمر الدوسی کے سامنے حضور نے کیا پڑھا؟ صرف قل هو اللہ احد، لیکن کیسے آپ پڑھتے جا رہے تھے؟ وہ فرماتے تھے ایک آیت آپ نے پڑھی تو مجھے لگا کہ ایک دنیا ختم ہو گئی، کہ جتنے میں نے وہ پتھر کے کھڑے کر رکھے تھے وہ سب ختم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انہوں نے کہا بس
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ کلام اگر آپ پر اترا ہے تو آپ اللہ کے پکے رسول ہیں، یہ کلام کسی اور پر نہیں اتر سکتا ہے۔ مگر وہ سلیقہ ہم کو ہو، وہ ذوق ہو، اللہ وہ دل بھی عطا فرمائے اور سمجھنے کی وہ تڑپ بھی عطا فرمائے، اور کچھ تھوڑی بہت عربی زبان بھی نصیب ہو جائے۔ خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے بہت ساری زبانیں سیکھی نا، انگریزی سیکھی، وہ گورو کی زبان 7 سمندر پار کی مجھے آتی نہیں ہے، تو ایک آدمی نے طنز کیا میرے اوپر کہ آپ کو انگریزی بھی نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ ظالموں کی زبان ہے، میں نہیں سیکھتا ہوں، ایسی جان چھڑائی کسی لا۔ لیکن بہرحال ظالم تو وہ تھے، ان کی زبان سیکھنے کو اور لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ فخر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر غلام قوم آقا کی زبان میں بات کرنے کو فخر سمجھتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ، ہمارا سادہ سے ایک آدمی آتا ہے گاؤں میں، اپنی زبان بولتا ہے، جو بھی اس کی زبان ہوگی، لیکن دوسرا آدمی کیا کرتا ہے کہ جو بڑا افسر ہے نا اس کی بولی بولتا ہے، حالانکہ اس کو بولنا بھی نہیں آتا، ٹیڑھی میڑھی کر کے بولتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بڑی محنت سے انگریزی سیکھی، اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا ہوں کوئی بری بات ہے، لیکن بہرحال انگریزی پر محنت کی مگر عربی پر نہیں کر سکے، اور زبانیں سیکھی، اپنی زبان سیکھی، ہر زبان سیکھنے سے ہی آتی ہے، محنت کرنے سے آتی ہے۔ ان کے لیے میں خاص طور سے کہتا ہوں اس پر توجہ دیں، کہیں مر کر کے یہ سوال ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب، عربوں سے محبت کرو، انی عرب، میں عرب ہوں، قرآن عربی ہے، ولسان اہل الجنہ عربیہ، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ تو ہم نے اپنے آقا اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھی نہیں، ساری سیکھتے رہے، وہ سیکھی، یہ سیکھی، تھوڑی یہ بھی سیکھ لیتے، کم سے کم اتنی سیکھ لیں کہ قرآن آ جائے سمجھ میں۔ اور یہ یقینی بات ہے، جو آدمی اس نیت سے سیکھنا چاہے گا اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے جی، بڈھے توتے پڑھ دے نہیں، داڑھی چٹی، داڑھی آٹا خراب، اب کہاں سے پڑھا جائے گا؟ لیکن میرا تجربہ ہے، جو قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی پڑھنا چاہتا ہے، الحمدللہ ہم نے 72 سال کے بوڑھے کو دیکھا، اللہ نے اس کو عربی سکھا دی، سیکھ لی عربی بہترین۔ میرے پاس آئے اور بڑی تڑپ کے ساتھ آئے تو میں نے تھوڑی موٹی موٹی باتیں بتائیں، لیکن 1 سال کے اندر اتنی عربی سیکھی۔ دوسرے سال علامہ صابونی انتقال کر گئے، ام القریٰ مکۃ المکرمہ میں یونیورسٹی ہے، وہاں پروفیسر ہوتے تھے، بہت نیک آدمی، ان کی تفسیر ہے علامہ صابونی کی، وہ تفسیر ان کے ہاتھ میں۔ میں نے کہا یہ کیا تفسیر کس لیے لایا آپ؟ کہتے ہیں الحمدللہ آپ کو دکھانے آیا ہوں، یہ پڑھتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، اور آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں۔ پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن کاش کے ذوق ہو، فکر ہو۔ ھذا ذکر، قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے نصیحت، وہ جو کہا تھا نا نصیحت والے قرآن کی قسم، یہ ہے نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، مفتحتاً، کھلے ہوئے ہیں، لہم، ان کے لیے، الابواب، دروازے، متکئین فیہا، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اس میں، یدعون فیہا، مانگ رہے ہوں گے اس میں، بفاکہۃ کثیرۃ، بہت سارے میوے، و شراب، اور پینے کی چیزیں، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس وہ ہوں گی جن کی نگاہیں نیچے رہیں گی، پیچھے گزر چکا، اطراب، جو ان کی عمر کی ہوں گی، ھذا ما توعدون، یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا وعدہ کیا جاتا ہے، ھذا، یہ ہے وہ نعمتیں، توعدون، تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اے ایمان والو، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، اور کتنی ہے یہ؟ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہماری روزی ہے، ما لہ من نفاد، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ھذا، یہ تو ایک بیان ہوا، لیکن دوسرا ورقہ بھی پلٹو، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور سرکشوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ بیان پورا ہوا، وہاں سے تو کل شروع کریں گے۔ ایک بات عرض کر دوں ختم ہوتے ہوتے، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے۔ آگے سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے کہ جہنمی گیٹ پر پہنچیں گے تو جہنم کا گیٹ ایک دم کھلے گا۔ یہ جو اچانک گیٹ کھلتا ہے نا، یہ آپ نہیں سمجھیں گے، مجھ سے پوچھ لیں یا میرے جیسے کسی سے پوچھ لیں کہ جب کسی ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو کس طرح اس کے لیے اچانک گیٹ کھلتا ہے اور اندر دھکیلا اور گیٹ بند۔ معلوم ہوا کہ مجرم کے لیے اچانک گیٹ کھلتا ہے، لیکن کوئی بڑا مہمان ہو، بادشاہ آ رہا ہو، اللہ امام کعبہ کو لے آئے، وہ آ رہے ہوں، تو کیا امام صاحب پہنچیں گے گیٹ پر اور ہم کھولیں گے؟ نہیں،
پہلے سے کھول کر رکھیں گے، انتظار میں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت کا گیٹ بھی کھول کر رکھا ہوا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے داروں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، لیکن ایک دروازہ اس کا نام ہے ریان، وہ صرف روزے داروں کے داخلے کے لیے۔ یہاں سے روزے دار داخل ہو جائیں، اللہ سے مانگیں اللہ ہم کو بھی وہ نصیب فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔